بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں سورہ نحل میں شروع سے اللہ اپنی قدرت کے دلائل بیان کر رہا ہے، جانوروں کی مثالیں، سورج چاند کی مثالیں، زیتون انگور کی مثالیں، سمندر کی تسخیر، ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنا، بہت ساری نعمتیں بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے تو اپنے دعوے پر بہت سارے دلائل دیے، پھر جو اللہ کے دعوے کو نہیں مانتے تھے، جو مشرکین تھے، ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ کیا پچھلے رکوع میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو اتنا پیارا کلام نازل ہو رہا ہے، ایسا فطرت کو اپیل کر رہا ہے، لیکن یہ ضد اور ہٹ دھرمی میں کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے ہیں یہ تو یہ پچھلے رکوع میں اس کا تذکرہ تھا۔ تو اسی بات کو آگے اللہ تعالیٰ اس رکوع میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی پہلا مکر و فریب نہیں ہے، یہ اس طرح سے باتیں کرنا، قرآن کا مذاق اڑانا، یہ بھی ایک قسم کا مکر ہے نا، اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، پہلے بہت ہو چکا ہے، اس سے بڑے بڑے مکر ہو چکے ہیں، اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑے بڑے مکر کیے ہیں، اور مکر کی پوری بنیادیں کھڑی کر دی ہیں، انہوں نے بلڈنگیں بنا دی ہیں مکر و فریب کی، لیکن اللہ نے ان بلڈنگوں کو جڑ سے ختم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بلڈنگوں کو اوپر سے نہیں گرایا۔ جب ان قوموں کا وقت پورا ہوا نا، تو اللہ نے جڑ پہ ان کے وار کیا، بلڈنگوں کے، ان کی بنیادوں پہ وار کیا، اور وہ ان کے مکر و فریب کی بلڈنگوں کی چھتیں انہی کے اوپر آ کے گری ہیں، تو ان کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ تو قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا، فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ ان کی بنیادوں، اللہ ان کی عمارتوں پہ آیا ان کی بنیاد سے، فخر علیہم السقف من فوقہم، اور پھر انہی کے اوپر سے اس کی چھت ان کے اوپر آ کے گری ہے، واتاہم العذاب، اور ان پر ایسے طور پر عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، اس طور پر کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوا۔ تو جب اللہ نے اتنے دلائل کے انبار لگا دیے تو کافر کو ماننا چاہیے اللہ کی بات، اور اس کو ایمان لانا چاہیے۔ اگر نہیں لاتا اور مکر و فریب کے جال بننا شروع کر دیتا ہے تو یہ جال بالآخر اسی کے اوپر، اس جال میں یہ بالآخر خود ہی پھنسے گا۔ ثم یوم القیامہ، اور یہ تو دنیا کا حال ہوا، قیامت میں تو اور زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں گئے تمہارے وہ شرکا؟ میرے شرکا کا مطلب وہ جن کو میرے ساتھ شریک کیا تھا، جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، یعنی تمہارے زعم کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق جو میرے شرکا تھے، وہ کہاں گئے جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ یعنی پیغمبروں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، وہ کہاں گئے آج؟ وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ قال الذین اوتوا العلم، ایسے موقع پہ وہ لوگ جن کو علم دیا تھا اللہ نے، یعنی دنیا میں اللہ نے دین کا علم دیا تھا، توحید کا علم دیا تھا، اپنی معرفت کا علم دیا تھا، وہ لوگ کہیں گے ان الخزی الیوم، واقعی آج کے دن جو ذلت ہے، والسوء، اور برائی ہے، علی الکافرین، کافروں پر آ چکی ہے۔ یعنی واقعی جس کو ذلت کہا جاتا ہے اور جس کو مصیبت کہا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں آج کافر اس میں مبتلا ہوئے ہیں، جیسے اللہ نے کہا تھا، واقعی یہ بات درست ہوئی ہے۔ یہ کون سے کافر ہیں جو اس دن ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے؟ اس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ وہ لوگ تھے جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی، جنہوں نے کنٹینیو جرم کیا، یہاں تک کہ جب فرشتے وفات ان کو دینے لگے، ان کی روحوں کو قبض کرنے لگے، تو ظالمی انفسہم، اس حال میں ان کی روحوں کو قبض کیا کہ یہ اس وقت بھی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی عقیدہ توحید کو اور رسالت کو اور اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، تو وہی کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا جو موت تک اس کفر پہ قائم رہا، یہاں تک کہ جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے لگے تو بھی وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، اس وقت بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ البتہ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ جب وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یا برزخ کی چیزیں دیکھ لے، پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس سے پہلے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر،
اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرہ لاحق نہیں ہوتا، یعنی موت کے جو جھٹکے لگتے ہیں نا آخر میں، بالکل جب برزخ کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن یہ ذلیل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ یہ سلو پیش کریں گے۔ سلو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دیں گے گویا کے۔ اور کیسے ڈالیں گے کہ بھئی دنیا میں تو یہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ہم تو شرک کرتے ہیں اور اللہ اس شرک پہ راضی بھی ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے، تو ہم تو کرتے ہیں اور ببانگ دہل کریں گے۔ یہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہیوں کا نظام قائم کیا ہے، ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، زبان گواہی دے رہی ہے، اور گواہیوں کا ایک نظام ہے۔ تو سب سے پہلے تو جرم اس پہ ثابت ہوتا ہے نا جو جرم کا خود ہی اقرار کر لے، پھر تو گواہیوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور مجرم اگر بڑے مضبوط لہجے میں جرم کا انکار کر دے تو بھی کیس میں جج جو ہے کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے نہ کیا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے یہ کس طرح سے سلو کی کوشش کریں گے، یعنی سلو کا مطلب تاکہ اللہ کا عذاب ان سے دور ہو جائے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو یہ سلامتی ڈال دیں گے۔ کیسے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ ہم نے سرے سے کوئی برائی کی ہی نہیں ہے، ہم تو برائی کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ مختلف کافروں کے اللہ نے قیامت کے دن مختلف احوال بیان کیے ہیں۔ کچھ کافر یہ کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے لیکن اے اللہ تو اس پہ راضی تھا، تو اگر روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا۔ کچھ کافر یہ کہیں گے کہ ہم نے اس لیے کیا کفر و شرک کہ ہمارے باپ دادا ہمارا خاندان کیا کرتا تھا، تو مختلف عذر ہوں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن جب انسان عذاب کو دیکھتا ہے، مصیبت کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، بس وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو پھانسی کے پھندے پہ آپ لے کے جا رہے ہو، اسے یقین ہے کہ جو جلاد ہے بڑا طاقتور ہے اور اس کے ساتھ 10-15 لوگ اور ہیں اور چاروں طرف سے جیل کے دروازے بند ہیں، میں کہیں بھاگ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کو 100% یقین ہے کہ میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنستا ہے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے میرے پاس راستہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ بعض انسان اپنی ایڑی چوٹی کا پورا زور لگا دیتے ہیں اس یقین کے باوجود کہ یہ زور ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تو یہی کنڈیشن کافروں کی ہوگی کہ انہیں اگرچہ پتہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو سب پتہ ہے ہم کیا کر کے آئے ہیں، لیکن ایک آخری زور کے طور پر، آخری وار کے طور پر کہ شاید اس بیس پر ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم خود اقرار جرم نہ کریں، ہم خود انکار کر دیں کہ ہم نے جرم نہیں کیا، تو وہ کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم نے تو کوئی برائی سرے سے کی ہی نہیں ہے، تو ہمیں سزا کس بات کی دی جا رہی ہے؟ بلا، اللہ کہے گا نا 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 نا، کیوں نہیں؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہو گے تم۔ آپ سوچئے کیا گزرے گی اس شخص کے اوپر جس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اور انسان کتنے بھی بڑے ٹینشن میں آئے نا، کتنی بھی بڑی ٹینشن میں، جیل میں بھی ڈال دیا جائے نا، تو ایک امید ہوتی ہے کہ ایک دن تو میں اس سے نکلوں گا، لیکن آپ سوچئے کہ اس وقت کافر پہ، اللہ کے نافرمان پہ کیا گزرے گی جب اسے یہ کہا جائے گا کہ تو اس میں داخل ہو جا اور اب واپسی کی امید تیرے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے خوب سمجھ لیں، ایمان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ جو توحید پہ قائم ہے، اسلام پہ قائم ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان لوگ دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، غیر مسلم کنٹریز میں، یورپ، امریکہ، مغرب وغیرہ میں جاتے ہیں، تو ان کے کو اپنا اسلام بہت ہلکا لگنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کفریہ کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ایمان کی جو سب سے بڑی نعمت دی تھی، آپ اس سے دستبردار ہو گئے۔ تو اپنے اولاد کی بھی ایمان کی بڑی فکر کرنی چاہیے جب آپ غیر مسلم کنٹریز میں جا کے رہتے ہیں۔ مسلم کنٹریز میں تو عموماً الحمدللہ میجورٹی کا ایمان محفوظ رہتا ہے،
لیکن جہاں زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں وہاں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ پوری نسلیں خراب ہو گئیں اور غیر مسلم بن گئیں. تو اللہ نے فرمایا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. کیسے تکبر کہ انہوں نے اس خدا کا انکار کیا جس نے ان کو پیدا کیا. کوئی سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے انکار کر رہا ہے، کوئی اپنی خواہشات کی بیس پہ انکار کر رہا ہے، کوئی فضول قسم کے دعوے کر رہا ہے کہ مجھے چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے میں نہیں مانوں گا. تو کفر کی مختلف بنیادیں ہیں اور ساری بنیادیں کھوکھلی ہیں، کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ کہتے ہیں تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ. انہوں نے کبر کیا تھا نا، کھانے پینے میں لگے رہے تھے، ترقیوں میں لگے رہے تھے، مجھے بھول گئے تھے، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع کے آخر میں جو مشرکین ہیں ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہوا کہ اتنی قدرت کے دلائل دیکھنے کے بعد بھی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، یعنی اتنا اچھا کلام نازل ہو رہا ہے جس میں اللہ نے ایسے دلائل دیے، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جب ان سے کوئی ایک نیوٹرل آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا، ایسے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم نوجوان صحابہ تھے، جب صحابہ کرام کے قافلے وہاں سے غیر مسلم نوجوان عرب تھے، تو جب صحابہ کرام کے قافلے وہاں سے گزرتے تو ان سے پوچھا کرتے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان پر کوئی کلام نازل ہوتا ہے. تو صحابہ ان کو بتاتے ہاں ایک کلام نازل ہوا ہے. وہ پوچھتے وہ کلام کیا ہے، صحابہ پڑھ کے سناتے اور کہتے ایسا اچھا کلام ہے. تو بعض صحابہ کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ غیر مسلم تھے تو اسی دوران بہت سارا قرآن یاد کر لیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو قرآن اچھا لگتا تھا تو وہ یعنی حالت کفر میں ہی کافی قرآن انہوں نے یاد کر لیا. پھر جب ان کی قوم مسلمان ہوئی ہے تو نبی نے انہی کو امام بنا دیا کہ تم میں سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے جو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس لیے کہ میں نے کفر کی حالت میں ہی بہت سارا قرآن یاد کر لیا تھا جو عرب کے قافلے میرے قریب سے صحابہ کے قافلے گزرا کرتے تھے ان سے سن کے.